تو جس ذات کی تعریف دشمن کرے، جس ذات کی تعریف غیر کرے، جس ذات کی تعریف اپنے پرائے سب کرے، اس ذات کی تعریف کا کیا کہنا۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ کسی نے یہاں تک کہا کہ ہم اپنی زبان کو ہزار بار مشک اور گلاب کے پانی سے دھو لیں، پھر آپ کے لیے کچھ لکھیں، تب بھی یہ کچھ لکھنا ان کی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھنا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ محبوب کل جہاں، یعنی ساری کائنات کے محبوب آپ تھے، پوری کائنات کے محبوب۔ پوری کائنات میں پتھر آتے ہیں جس کو ہم جمادات بولتے ہیں، نباتات آتے ہیں جس کو ہم پیڑ پودے بولتے ہیں، حیوان آتے ہیں جس کو ہم جانور بولتے ہیں، انسان آتے ہیں۔ تو یہ چار بڑی مخلوق ہے دنیا میں، نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان۔ اب یہ چاروں کی نظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبوب۔ آپ کی تاریخ اور سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جمادات میں سے پتھر آپ کی تعریف کرنے پر مجبور۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ کنکر اور یہ پتھر اگر آپ کا کلمہ پڑھ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ کنکریاں لی اور کنکریوں نے وہ کلمہ پڑھا۔ تو گویا جمادات بھی آپ کی دیوانی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک پتھر تھا جس کا نام تھا متکلم، جو بات کرتا تھا نبی سے۔ ایک پتھر کا نام تھا متکا، جس سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، جو آپ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ متکلم اور متکا۔ احد کے بارے میں، جو احد پہاڑ ہے، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا احد جبل یحبنی ونحبہ، یہ احد پہاڑ ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احد کے پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو گویا جمادات بھی آپ کے دیوانے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نباتات، پیڑ پودے، آپ نے سنا ہوگا آپ کی سیرت میں کہ کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ پیڑ پودے اپنی جگہ سے زمین چیرتے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا اور چیلنج کیا کہ اگر یہ جھاڑ اپنی جگہ سے ہل کر بول دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان لوں گا۔ آپ نے اس جھاڑ کو اشارہ کیا، وہ جھاڑ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دھوپ آپ پر تھی، تو اچانک ایک درخت کی ٹہنی اپنی جگہ سے ہلتی ہے اور آپ پر سایہ کرتی ہے۔ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ تو نباتات بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حیوان آتے ہیں، تو حیوانوں میں کتنی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک ہرنی آتی ہے اور نبی سے شکایت کرتی ہے۔ وہ شکایت یہ تھی کہ فلاں صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، شکار کر کے لائے ہیں، اور میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے اور وہ بھوکے مر جائے گا، میں اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر تو اپنے بچے کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، تو اس ہرنی نے آپ کو ایک محبت بھری نظروں سے دیکھ کر سر ہلایا اور کہا ہاں۔ تو آپ نے صحابی سے کہا کہ ہرنی کو آزاد کر دیا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی آزاد کیا، وہ ایسے دوڑتے ہوئے گئی جیسے ایک ماں اپنے بچے سے جدائیگی میں کتنی پریشان رہتی ہے اور پھر لپکتی ہے۔
ایک اونٹ پر ایک صحابی نے زیادہ بوجھ ڈال دیا تو اونٹ نے شکایت کی. نبی نے اس صحابی کو بلا کر پوچھا کہ یہ اونٹ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے, تو زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اس کی طاقت سے زیادہ. یہ کئی ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ حیوانات بھی آپ سے محبت کرتے تھے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک بڑی مخلوق ہے جو انسان ہے, اور پھر انسانوں کا کیا کہنا کہ نبی سے کیا محبت کی ہے. آج بھی 1450 سال بعد بھی دنیا کے انسان آپ کے نام پر, آپ کی عزت پر, آپ کے ناموس کی خاطر مر مٹنے کو تیار رہتا ہے. ایک ادنا ایمان والا, آپ 1400 سال پہلے جائیے تو ان کے ایمان کا, ان کی محبت کا, ان کے عشق کا کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انسانوں کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انسانوں میں سب سے اعلیٰ صحابہ تھے, تو وہ انہوں نے اتنی محبت دکھائی کہ اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. ایک جگہ پر صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ سب کے سب صحابہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا. خاص موقع پر خاص صحابہ کے متعلق یہ آیت ہے. کبھی فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ صحابہ جو نبی کے آس پاس ہے کفار کے مقابلے میں بڑے سخت, رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ ان کو دیکھو گے رکوع میں سجدے میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں سے نشانات دکھائی دیتے ہیں. یہ تعریف کی. کبھی فرمایا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, کچھ ایسے لوگ ہیں صحابہ میں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر, کچھ ایسے ہیں جو وعدہ پورا کر چکے اور گزر چکے, شہید ہو چکے, اور کچھ ایسے ہیں جو لائن میں شہادت کے انتظار میں کھڑے. کتنی آیات ہے یہ محبت کرنے والوں کے بارے میں جو نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک خاص موقع پر صحابہ کرام نے نبی سے بیعت لی تو اس بیعت کا بھی تذکرہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, وہ درخت کے نیچے کچھ لوگ بیعت کر رہے تھے آپ سے, جس کی تعداد تقریباً 1400 تھی. ان کا تذکرہ ہے. پھر آپ اس محبت کا نظارہ آپ دیکھیں گے بدر کی لڑائی میں, آپ اس محبت کا نظارہ دیکھیں گے احد کی لڑائی میں. کیا محبت دکھائی. ایک انصار کی عورت تھی, اسے پتہ چلا کہ تیرا شوہر شہید ہے, تیرا بھائی شہید ہے, تیرا باپ شہید ہے, گھر کے سارے ذمہ دار شہید ہو چکے, لیکن ہر بار وہ یہ پوچھتی ہے کہ ما بال محمد, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا حال ہے, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک احد کے میدان میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے, تو وہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی. اور جیسے ہی نبی کو دیکھا فرمایا کل مصیبت بعدک زلل, ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اتنی محبت. ایک انصاری عورت احد کے جنگ سے پہلے مسجد نبوی کے پاس آتی ہے, نبی سے کہتی ہے کہ یہ بچے کو جنگ میں لے جاؤ. تو نبی نے فرمایا اس بچے کا ہم کیا کریں گے. فرمایا جس کسی کے پاس ڈھال نہیں ہوگی تلوار کے وار کو بچانے کے لیے تو میرے اس بچے کو سامنے کر دینا. کیا محبت تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تو آپ کی محبت میں ایک عورت نے چیختے چلاتے آپ کی قبر کے اوپر جا کر کے جان دے دی, روتے روتے. حضرت عائشہ سے پوچھا
کہ میرے نبی کہاں ہیں؟ فرمایا اندر ہے۔ آپ جب تک قبر کے اندر دفنا دیے تھے آپ کو، تو وہ قبر کے اوپر بیٹھ کر کے بازو میں روتے روتے وہیں پر جان دے دی۔ اور آج 1400 سال بعد بھی جو قبر کے اوپر وہ زیارت کے لیے جب حاضری دیتا ہے تو ایک ایمان والا حاجی، ایک عمرہ کرنے والا مسلمان بے ساختہ روتا ہے۔ جدائی کا وہاں سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا، واپس ہونے کو دل نہیں کرتا، بار بار چاہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ دو ایسی جگہ ہے جس کی سب سے زیادہ وزٹ ہوتی ہے، زیارت کرتے ہیں لوگ دنیا میں، ایک مکہ ایک مدینہ۔ دری دو شہر ایمارا ندیدی، چے دیدی گر دری دنیا رسیدی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ دو شہروں کو نہیں دیکھا تو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ کچھ ایمان والے یہ دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں، بلا لو اب تو اے آقا، ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا۔ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اب صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہے، ایک خوشبو لگانا، ایک مسواک کرنا، اور دوسری بیوی۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، کہا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے۔ فرمایا ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری آپ کے لیے جان مال قربان کر دینا، اور تیسری میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تینوں چیزیں اتم درجے کی، مکمل درجے کی ان میں پائی جاتی تھی۔ جو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جان و مال قربان، تو آپ دیکھیے ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنی جان و مال کس طرح قربان کی۔ سب سے بڑے رئیس، سب سے بڑے بزنس مین مکے کے، سب سے بڑے تاجر، فرمایا کہ جو میری چیز ہے وہ آپ کی ہے، جو میرا گھر ہے وہ آپ کا ہے، جو میرے جانور ہے وہ آپ کے ہیں، جو میرے درہم دنانیر ہے وہ آپ کے ہیں، بلا اجازت آپ میری تمام چیزوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی یہ محبت، چہرے انور کو دیکھتے رہنا۔ اب ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنے گھر کے تمام افراد کو نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ جب ہجرت کر رہے ہیں تو آپ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک ایک دن رات میں پہنچے گھر پہ، ہجرت سے 1-2 دن پہلے تیاری کے لیے رات میں پہنچے، تو ابو بکر گیٹ پر دروازے پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا فوراً دروازہ بجایا تو فوراً کھولا۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر مجھے لگا آپ سو رہے ہوں گے، آپ اتنی رات کو بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں؟ فرمایا جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے اور یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ ہجرت میں مجھے ساتھ لے جانے والے ہیں، اس دن سے میں رات کو سونا بند کر دیا کہ میرے نبی کبھی بھی آئیں گے، دروازے پر آپ کو تکلیف ہوگی، انتظار کرنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کی بیوی کھانا بنا رہی، ابو بکر صدیق کی ایک دوسری بیٹی اسما کھانا لے جا رہی، وہ غار ثور میں جب آپ چھپے تھے ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ مکے کی ساری خبریں لے جا کر بتاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا غلام اونٹنی پر کچھ بھی سامان باندھ کر کے لے جاتے تھے۔ وہ چھوٹی اسما جو بچی تھی، حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن تھی، ایک دن ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو پتہ ہے نبی کہاں چھپے؟ تو اب جو چھوٹی بچی تھی انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، تو ابو جہل نے ان کا کان مروڑا، تو کان میں ایک بالی تھی، تو وہاں پر ایک زخم سا بن گیا۔
جب یہ بچی غار ثور کے پاس گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو ابو جہل نے بڑی تکلیف دی اور آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن میں نے یہ کہا اے کمبخت ابو جہل، تو میری جان لے لے لیکن میں میرے نبی کا اور میرے ابو کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ یہ محبت کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ اور پھر غار میں جب چھپے ہیں تو گود میں سر رکھا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق ڈرے سہمے ہوئے ہیں، تو قرآن کی آیت اترتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ مثالیں۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں دیکھیں گے تو رات کے وقت ایک جگہ پہرا دے رہے تھے، تو ایک عورت رات میں نبی کی شان میں اشعار پڑھ رہی تھی، جو اشعار یہ تھے علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیک الالہ و ملک السماء صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت الشعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیب الدار۔ یہ اشعار تھے۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور بوڑھی اماں سے کہا کہ دوبارہ پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں، اور نیچے چارپائی سے نیچے بیٹھ گئے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ آپ حضرت عثمان کو دیکھیں گے تو ایک مرتبہ نبی سے محبت کا یہ عالم کہ دعوت کی، اللہ کے نبی کو لے جا کر اپنے گھر لے جا رہے ہیں دعوت کھلانے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت عثمان نبی کے قدم گن رہے ہیں، راستے میں آپ کے قدم گن رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اے عثمان یہ کیا ماجرا، قدم کیوں گن رہے ہو؟ فرمایا آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر تک آئیں گے اتنے غلام میں آزاد کروں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا۔ تو محبت کی اعلیٰ مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی ہے۔ آج کے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایمان والوں کے دلوں میں یہ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری روح نکلے اور ملک الموت آئے اور ہمارے اس وقت روح نکال رہا ہو اور وہ دل ٹٹولے تو دل میں عشق نبی بھرا ہوا ہو، جب ہمارے اعضاء دیکھے فرشتے تو اس وقت ہمارے اعضاء سنت نبوی سے مزین ہو، جب ہمارا دماغ ٹٹولے سوال کرے قبر کے اندر تو اس وقت بھی علم نبوی سے ہمارا دماغ بھرا ہوا ہو۔